آدم علیہ السلام کے اولاد کو یا خود آدم علیہ السلام کو بہکانے کا افتتاح کہاں سے ہوا؟ کہ ظاہر ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں تو آگ بھڑک رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا روب، میرا جاہ و جلال، حسن و جمال، روب دبدبے، سارا کچھ ختم، جنت کی چودراہٹ ختم، لانتی قرار دے کے راندہ بارگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ تو تاڑ میں تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے حکم کر دیا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمیشگی کے لیے رہنے کا حکم دیا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام اور اے حوا سلام اللہ علیہ رہو جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالمین میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ اس کی ناشکری کی مین ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی صبر نہیں آیا تو ہم بندوں کو صبر کیسے آ جائے گا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان کو صبر آ جائے؟ بھلا جنت سے بڑھ کے نعمتیں کہاں ہوں گی؟ بھلا سوچئے گا، جنت سے بڑھ کے نعمتیں کہاں ہوں گی؟ تو آدم علیہ السلام کو بھی صبر نہ آیا تو اولاد آدم کو صبر کیسے؟ انسانی فطرت ہے انسان کے اندر کہ یہ فتقول و حل من مزید میں رہتا ہے کہ اور ہو اور ہو اور ہو۔ تو جب جنت میں رہ رہے تھے، موجیں لگی ہوئی تھیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، کوئی حل نہیں، کوئی پھالا نہیں، کوئی محنت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس موجاں ہی موجاں، اور کھانا پینا ہے اور سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا، مجھے لعنتی قرار دلوا کے خود موجوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھہرو میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ جاتا ہے، قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، او قبلہ اللہ نے سارا کچھ تو عطا کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس درخت کے جانے سے قال ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرۃ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے قریب آپ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، پالک ہے، رازق ہے، جو اللہ چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم کون ہیں پوچھنے والے، ہم تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو عرض کرنے لگا کہ قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس درخت کو قریب اگر آپ جاتے ہیں نا، اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ پھر بادشاہی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں یہ کھلایا یا دیا، الا ان تکون مالکین او تکون من الخالدین، سورہ اعراف آیت نمبر 20 تا 22 یہ واقعہ بیان کر دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ اعراف میں بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وہ الفاظ تک بتائے کہ قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں بتاؤں آپ کو اس درخت کی شان، اس کی فضیلت، اس کے فضائل بیان کروں کہ یہ اگر آپ کھا لیتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ فصد عن السبیل، جب ہم کسی برائی کو کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ بڑا ایک بہترین سا سکیچ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ زبردست ہے جناب اعلیٰ، آپ جیسا عقل مند بندہ ہے ہی کوئی نہیں، چلیں شاباش ہمت کریں۔ اور جب بندہ کر لیتا ہے تو اندر کا انسان جاگ پڑتا ہے، ضمیر جاگ پڑتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا والا وعدہ پھر پورا ہو جاتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر ایک قوت رکھی ہوئی ہے رب کعبہ نے، کہ یہ اس کی قوت بیدار ہوتی ہے جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ تو قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اس طرح پھر ان کو بہکا دیا۔ تو پھر خدا فرماتا ہے فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی، جنت سے وہ باہر نکال دیے گئے۔ تو یہ تھا شیطان
کا پہلا بہکانے کا سٹیپ، پہلا تجربہ جو کہ اس کا کامیاب ہوا، کہ جس نے آدم علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں سنا کے جنت سے نکلوا دیا، اور اب وہ شیطان خوش تھا کہ جس طرح مجھے انہوں نے جنت سے نکلوا دیا، ان کو میں نے نکلوا دیا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام جیسے ہی جنت سے نکلے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، مانگنا بڑا پسند ہے، رونا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ جانا رب کو بڑا پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ عادت بڑی پسند آئی، رب کعبہ نے معافی بھی عطا فرما دی۔ پھر یہ سارا دنیا کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کو سدھارنا بڑی بات ہے، غلطی کو نہ سدھارنا پھر ظلم کی بات ہے۔ غلطی کرنا کوئی بات نہیں، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انسان اور شیطان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شیطان اکڑ جاتا ہے، انسان جھک جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے، اور پھل بھی ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے، سوکھے درخت کو، اکڑے ہوئے درخت کو، کھڑے ہوئے درخت کو کبھی پھل ہی نہیں لگا۔ تو ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے، جس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور ابن آدم کی بھی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ یہ جنت بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، اور اولاد آدم جنت کے لیے ہے۔ یہ درمیانی جو راستہ ہے، یہاں پہ ذرا سنبھل کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، بار بار بتایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، بار بار کہا گیا کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے ابن آدم، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری عبادت کر، ھذا صراط مستقیم، جو کہ راستہ سیدھا ہے۔ اور اسی سیدھے راستے کے اوپر بھی یہ ظالم بیٹھا ہوا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ فرمایا جہاں جس راستے سے یہ تیرے دروازے پہ آئیں گے، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں گا، پہلے تو آنے نہیں دوں گا، اگر آئیں گے تو پھر مولوی کے اندر یہ تکبر پیدا کر دوں گا، حاجی کے اندر یہ دکھاوا پیدا کر دوں گا، غازی کے اندر یہ شہرت والا جو ہے وہ عنصر رکھ دوں گا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے میں تیرے در سے ان کو روک سکوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ جب تک ان کی سانس باقی ہے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو حال جو ہے وہ عاجزی انکساری توبہ اللہ سے مانگنا، گڑ گڑا کے رونا اور معافیاں مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔